الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا کرم جو فرمایا کہ اپنی بندگی کا مکمل مظہر اور نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ بندگی سے بڑا کوئی مقام اور منصب نہیں ہے کہ کوئی شخص اسے اللہ سے حاصل کر سکے، اور اس سے زیادہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے کہ انسان اللہ کی بندگی سے نکل جائے۔ اللہ کی بندگی کا اظہار کبھی مال سے ہوتا ہے، اور انسان اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کبھی جسم کے ذریعے ہوتا ہے، اور بندہ اپنی جسمانی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کے پاس اللہ تک پہنچنے کے لیے تین ہی راستے باقی رہ جاتے ہیں، یا تو وہ اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت میں علم کو حاصل کرے اور اپنی ساری زندگی علم کے لیے وقف کر دے، اور ہر وہ علم جو اللہ کی یاد دلائے، اور ہر وہ علم جو انسانوں کی خدمت کے لیے ہو، اور ہر وہ علم جس کا انجام اللہ کی یاد ہو، اس میں اپنے آپ کو کھپا دے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس دوسرا راستہ ہے کہ اللہ نے جتنی صلاحیتیں اسے دی ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگا دیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کے مسائل کو حل کرتا رہے۔ اللہ نے عہدہ دیا ہے تو عہدے کے ذریعے لوگوں کی مشکلات کو حل کرے، اور اس حد تک اپنے آپ کو اس میں کھپا دے کہ کوئی ناواقف مرد و عورت نہیں جانتا کہ اس کا نفع کیا ہے، اور اس کے عہدے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کا نفع جانتا ہے تو اسے آگاہ کرے اور نفع پہنچائے۔ بیوہ عورت ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس کے شوہر کی پینشن کیا ہے، اور اگر وہ فلاں کاغذات بھیج دے تو حکومت میں اس کا حصہ زیادہ بنتا ہے، اور یہ جب اس کیس کو دیکھتا ہے تو بجائے اس کے کہ کہے اس نے لینے ہیں، حکومت نے دینے ہیں، مجھے کیا دخل دینا ہے، یہ اس اللہ کی بندگی کی مدد کرتا ہے، خط لکھتا ہے، فون کرتا ہے، پیغام بھیجتا ہے کہ آپ کے اتنے حقوق ابھی حکومت کے ذمے ہیں، آپ تشریف لائیں، یہ چیزیں مجھے دیں تو میں آپ کی پینشن کے مزید کاغذات بنا دوں۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا کام کیا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر ہے، اتنا زیادہ خدا کو یہ مشغلہ، یہ چیزیں پسند ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جو روزہ رکھتا ہے نفل اور رات بھر نوافل پڑھ کے اللہ کی خدمت کرتا ہے، اور دوسرا آدمی جو لوگوں کے کاموں میں اور بیواؤں کے کاموں میں اور یتیموں کی سرپرستی، ان دونوں طبقات کا نام لیا کہ یتیم بچوں کا خیال کرنا اور بیوہ عورتوں کے کاموں کا خیال کرنا، آپ نے فرمایا جو شخص یہ کرتا ہے یہ اور وہ عبادت گزار اللہ کے ہاں دونوں برابر، اس لیے خلق خدا کی خدمت کرے اور اللہ کی مخلوق کے کام آئے، لوگوں کے لیے راستے بنانا، راستوں سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ کوشش کرے کہ خلق خدا کو کچھ کہے بغیر اللہ کی مخلوق کے لیے راحت اور آرام کے کام کرتا رہے۔ اس کا اثر کیا پڑے گا آخرت میں؟ اس کا اثر یہ پڑے گا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جہنمیوں کی لائن میں کھڑا ہوگا اور اس کے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا معاذ اللہ، اور اہل جنت اس کے قریب سے گزریں گے تو ان اہل جنت میں سے ایک شخص کو وہ پہچانے گا اور کہے گا کہ آپ فلاں محلے میں نہیں رہتے تھے، فلاں ملک گلی، وہ کہے گا میں وہیں رہتا تھا۔ وہ کہے گا کہ آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آپ ہماری گلی سے گزر رہے تھے اور آپ کو پانی پینا تھا ایک گلاس، آپ کو پیاس لگی تھی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے وضو کرنا تھا اور پانی نہیں مل رہا تھا، تو میں نے اپنے گھر سے آپ کو پانی دے دیا تھا، میری وہ نیکی آپ کے ذمے ہے، آج سے بڑھ کے کوئی شخص محتاج نہیں ہے میرے سے زیادہ، آپ میری سفارش اللہ کے ہاں کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں بنیادی طور پر ان تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں جس میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بڑی تسلی اور آسرا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت نہیں، اس درجے تک تو سب ہیں، حتیٰ کہ امتی بھی ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو شفاعت فرمائیں گے وہ اتنی بڑی شفاعت ہوگی کہ پوری انسانیت کے لیے، حتیٰ کہ مشرکین کو جو جہنم میں عذاب ہو رہا ہوگا اس تک میں کمی آ جائے گی۔ اس ہستی کا وہ مقام اور اس ہستی کا اللہ کے ہاں یہ درجہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ عَاصَوْا مُوسَىٰ، اور میری قوم والو آپ ان سے کہیے کہ مجھے اس طرح تکالیف نہ دو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے تکالیف دی تھی، اور پھر اللہ نے ان کی منقبت میں فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اپنے پروردگار کے ہاں بڑے وجیح تھے، بہت عزت والے تھے، وجاہت والے تھے۔ بالکل ایسے ہی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہ تو کافروں تک کو نفع اس کا ہوگا۔ اب اس کا انکار کرنا اللہ نہ کرے کہ جو کرتے ہیں کہ وہ شفاعت سے ہی محروم نہ ہو جائے۔ خدا انہیں بھی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بڑا حصہ عنایت فرمائے۔ وہ لے جائے گا اس سے اور کہے گا اے پروردگار یہ آدمی مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جنتی، اور جس کی سفارش تو کر دے وہ بھی جنتی، لے جاؤ اس سے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام بظاہر جو خلق خدا کے ہیں یہ ہم سب کے ذمے بنتے ہیں۔ حکومتیں کوئی خیال نہیں کرتی
پانی پبلک کہاں سے پیے گی، لوگوں کے لیے پاکیزہ پانی کہاں سے مہیا، وغیرہ وغیرہ، اس تفصیل میں کیا جانا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اپنے گھر پہ کوئی اہتمام کر لیتا ہے، ایک نلکا باہر لگا دیتا ہے، اور 10 چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں عورتیں اور بچے نہیں کر سکتے، ان کاموں میں لوگوں کی مدد کرنا اور محتاج لوگوں کے کام آنا، اور لوگوں کو یہ ترغیب دلانا کہ کھانا کھلایا کرو۔ خود سے کھانا کھلانا، دعوت کرنا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں، جہنم کس وجہ سے بھیجے جائیں گے، اس میں سے ایک چیز خدا نے کہی ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ ایسا نالائق ہے کہ لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا کہ غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس لیے امیر آدمی کو، صاحب حیثیت آدمی کو یہ ترغیب دینا کہ یار کبھی دعوت کر دیں، دوستوں کو بلا لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں 2-2.5 سیر کھانا اپنے دوستوں کو بلا کر کھلا دوں، یہ مجھے زیادہ ثواب اور اچھا ہے بنسبت اس کے کہ میں ایک غلام کو آزاد کر دوں۔ اللہ کی معرفت کے لیے یہ دوسرا ذریعہ ہے خدمت، اور تیسرا ذریعہ اللہ کے تک پہنچنے کا وہ ہے عبادت، خالص اللہ کی عبادت کرے۔ ہیں تو یہ بھی عبادت تھی، فتویٰ دینا لکھنا یہ کوئی کم عبادت ہے، لوگوں کے کام آنا یہ تھوڑی عبادت ہے، لیکن ایک خالصتاً اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، وہ تمام طریقے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے ارشاد فرمائے ہیں، اخلاص کے ساتھ ان طریقوں پر عمل کیا جائے، بس یہ کافی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، ایسی دعائیں کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم علی کل احیانہ، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اس طرح کریں۔ دن اور رات میں بالکل کوئی فارغ وقت نکال کے جنگل میں جا بیٹھے، اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، خدا کو یاد کرے، خالص اللہ کی عبادت کرے اور اللہ ہی کے لیے عبادت کرے۔ نوافل ہیں، تسبیحات ہیں، مشکلات میں ان دعاؤں کا مانگنا ہے۔ لوگ بزرگان دین کی چیزوں پہ بھی عمل کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ بس جو انہوں نے دعا مانگی ہے وہ مانگتے رہو، جو انہوں نے فرمایا ہے وہ کرتے رہو، اللہ اللہ خیر سے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب مشکل کوئی پیش آ جائے، لذو بیا ذل جلال والاکرام، اللہ کے اس نام سے چمٹ جاؤ، بار بار کہو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، بار بار اسے پڑھو۔ کروڑوں اور اربوں مشائخ کے وظائف اور ان کے تعویذ ایک طرف، پرے کاہ کے برابر نہیں ہے اس کے جملے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا۔ یہ پڑھو، اللہ سے اس طرح مانگو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو خالص خدا کی عبادت ہے۔ کلمہ طیبہ کا پڑھنا، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا، خدا کو نظر پیش کرنا۔ صدر بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو جو اس کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں نظر پیش کرتے ہیں۔ اب تو انٹرنیٹ وغیرہ پہ کتنی چیزیں، شاہ سلمان بنے تو کون کون آیا، کیا نظر پیش کی، ہیرے پیش کیے، جواہرات اور کیا کیا چیزیں ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کے سامنے نظر پیش کرے، اللہ کے حضور میں پیش کرے کہ اللہ میری طرف سے یہ نظر ہے، یہ قربانی، یہ دمبا آپ قبول کر لیں۔ اللہ یہ کیش ہے، یہ پیسے ہیں، غریب آدمی کو دے رہا ہوں، اللہ اسے قبول فرما۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یوفون بالنذر، اور یہ ہمارے بندے تو وہ ہیں جو نذر کو پورا کرتے ہیں، میری شہنشاہیت کا خیال کر کے مجھے نذر دیتے ہیں۔ ایک ہے نذر مان لینا،
کہ بیٹے کو صحت ہو جائے اتنے پیسے خرچ کرو، مسافر فلاں اور فلاں، یہ وہ نظر ہے جو اپنے اوپر خود سے واجب کرتا ہے تب دیتا ہے، اور ایک وہ نظر ہے جو اللہ کی عظمت کے پیش نظر پیش کرتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ تم مصیبت آنے پہ نظر مانو اور پھر اسے پورا کرو، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ مصیبت آنے سے پہلے شہنشاہ کے حضور میں نظر پیش کرے کہ میری طرف سے یہ آپ کی نظر؟ اس کو اللہ کہتا ہے یوفون بالنظر، میرے بندے تو وہ ہیں جو نظر پوری کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس دن ہر طرف سختی پھیل جائے گی، قیامت کے دن سے۔ اللہ نے کہا ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، یتیموں کو، جیل میں جانے والے قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی لیے حنفیہ نے بڑی اس میں توسیع کی ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ چور اور جیل میں جانے والے جو مجرم اللہ کے بھی اور خلق خدا کے بھی، ان کے ساتھ کوئی کھانا کھلانا نہیں، عملے کو کھانا کھلایا جائے۔ حنفیہ کہتے ہیں چاہے وہ جرم میں گیا ہے اور چاہے شراب میں گیا ہے، کھانا کھلانا انسانیت بنیادی طور پر ہے، اسے بھی کھلاؤ۔ اور یہ ٹھیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، انہوں نے کہا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اللہ جو میری بات مان لے، تیری توحید کا قائل ہو، اللہ وہ میری امت، میرے گروہ میں سے ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور اللہ جو میری نہ مانے، تو بخشنے والا اور مہربان۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اس سے نکل گیا، فرمایا اللہ آپ بخشنے والے۔ اس لیے کھانا کھلائے، عبادت کرے خالص اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں محض اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو یہ چاہیے کہ تم اس کھانے کے عوض میں کچھ لوٹا کے ہمیں دو، حتیٰ کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے، یہ سب اس مولا کے لیے۔ اللہ کی معرفت اور بندگی پیدا ہوتی ہے، خدا کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، خدا سے وفاداری مطلوب ہے۔ یہ وفا مٹتی جا رہی ہے، ختم ہو گئی، ہر ایک کے درجے کی وفاداری ہے۔ ماں باپ سے وفاداری مطلوب ہے، اہلیہ سے وفاداری مطلوب ہے، اولاد سے وفاداری مطلوب ہے، دوستی اور شرف اور تعلق اس میں وفا مطلوب ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کے ہاں وفا مطلوب ہے۔ خدا کہتا ہے کہ یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ایک مقام پہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے انتہائی محبت کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں خدا کی طرف لے جاتی۔ ہم بات کر رہے تھے کئی ہفتے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ فرشتوں کی گفتگو انہوں نے سنی۔ اب ایک چیز تعلیم پچھلے جمعے کو مکمل ہوئی تو خیال آیا کہ ہم سارے فلسفے میں ہی نہ پڑ جائیں، ہم بیچ میں یہ بات بھی رکھیں کہ اللہ کی بندگی سب چیزوں کی اصل ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی معرفت۔ کوئی آدمی گم کر دے اور پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، اللہ کے ہاں قابل۔ اللہ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگو اللہ کے ہاں جو دین قبول ہوگا وہ اسلام ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کے آئے گا فلن یقبل منہ، ہم اس سے وہ طریقہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی گزارنے کا طریقہ لے کے آئے گا ہم نہیں مانیں گے اس سے۔ اس لیے خدا کی بندگی مطلوب ہے کہ بندہ بن کر رہے۔ بہت بچے، لڑکے لڑکیاں زندگی میں بڑا کام کرو، ہم کہتے ہیں یار تم ایک بندے بن جاؤ بس کافی ہے۔ بڑا بندہ کوئی ہوتا ہوگا تمہاری نظروں میں آئیڈیل ہوگا، لیکن صرف سمپلی بندے بن جاؤ، انسان کا بچہ ہو جانا، بندہ بن جانا،
بہت بڑی چیز ہے، اور پھر اللہ اپنے جس بندے سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ لیتا رہتا ہے۔ اس لیے خدا کی اطاعت اور بندگی، تو یا تو انسان علم حاصل کرتا رہے، اور یا خدا کی عبادت، خالص خدا کا ذکر، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کا احساس کہ وہ شہنشاہ ہے اور میں اس کے حضور میں کھڑا ہوں، میں اس کے سامنے ہوں۔ اسی لیے تو بار بار کہتا ہے ہُوَ مَعَکُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ مِن ثَلَاثَةٍ، اور تم میں سے 3 آدمی جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، إِلَّا وَهُوَ رَابِعُهُمْ، ہاں مگر ہم چوتھے ہوتے ہیں۔ اور تم جب بھی تم کوئی بات کرتے ہو دوسرے ہم ہوتے ہیں وہاں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کا جلال، اس کے سامنے سجدے، طویل سجدے کرنا، لمبے رکوع کرنا، اور سب کی روح اور اصل یہ ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا عہدہ، میرے پیسے، میری تعریف جو لوگ کرتے ہیں، اللہ میں کچھ نہیں۔ بسا اوقات ایک جملہ پیش نظر رہے ساری زندگی بدل جاتی۔ اس لیے جنہیں اللہ نے راس قدم تصوف میں جن لوگوں کو عنایت کیا تھا، وہ ہمیشہ عمر بھر یہی کہتے رہے کہ اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، اصل وجود تیرا ہے اور اصل تو ہے، ہم کچھ نہیں۔ جب اللہ کے انعامات دیکھتے تھے شکر ادا کرتے تھے، جب مصائب آتے تھے تو صبر کرتے تھے، اور جب گناہ ہو جاتا تھا توبہ کر لیتے تھے۔ بس آسان بات اور آسان زندگی، اور اپنے وجود کی نفی اور اللہ کا اثبات کہ اللہ جو کچھ ہے سو تو ہی ہے، میں کچھ نہیں۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے طریقے بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ دھیرے دھیرے ذہنیت کیسے تبدیل ہوتی۔ اللہ کی بندگی میں بہت بڑا مقام دعا کا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ ہم 3 دعائیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، آج تو وقت نہیں رہا اتنا، اور آئندہ جمعے کو انشاءاللہ شروع کر لیتے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ مانگا کیجیے۔ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور آپ اس آیت سے گزرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آپ پر فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور اللہ اپنی طرف سے رحمتیں آپ پر نازل کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، اور فرمایا سلام تو بالکل پورا پورا سلام بھیجو۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے، اس آیت سے استنباط کیا ہے کہ سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا یہ درود سے بھی افضل ہے، کیونکہ درود کا تذکرہ آیا ہے تو فرمایا کہ ان کے لیے رحمت کی درود، رحمت کی دعا مانگنا، بس یہ اس کا ترجمہ ہے۔ صلاۃ عربی میں، فارسی میں درود، اور اردو میں رحمت کی دعا، دعائے رحمت۔ اور سلام آیا تو اللہ نے اس میں مبالغہ کیا، اللہ نے یسلموا تسلیما، اور پورا پورا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ سلامی تو بھیجتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی سلامتی آپ پر نازل ہو، اللہ کی رحمتیں آپ کو گھیر لیں، اور برکتیں خدا آپ کی تعلیمات میں، آپ کے جسد مبارک میں، آپ کی روح مبارکہ پر برکتیں نازل فرمائے۔ یہ سلام کا ایک آسان طریقہ ہے، یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بھی چھوٹی چیز
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ والد صاحب جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے اور جب بھی باہر تشریف لے جاتے تھے مسجد سے نکل کے ہمیشہ پہلا جملہ یہ فرماتے تھے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. بس اتنا جملہ آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتا ہوں مسجد میں آنے کا یا مسجد سے نکلنے کا. والسلام علی رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اللہ کی طرف سے نازل. 5 وقت اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو وہ ڈیلی 10 مرتبہ تو سلام بھیجتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بہت آسان ہے. جب بھی مسجد میں آئیں اس کے بعد آتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک وغیرہ وغیرہ، آنے جانے کی جتنی دعائیں ہیں. حضرت فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے والد ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. آپ جب بھی مسجد میں آئیں داخل ہوں، آپ جانتے ہیں، آپ کا پروردگار جانتا ہے، اور اگر وہ قبول کر لے تو پھر وہ تیسری ہستی جانتی ہے جس پر آپ نے سلام بھیجا. کسی سے لینا کیا اور دینا کیا. دنیا کی سب سے بہترین نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. بس اللہ گواہ ہو کہ اس کے بندے نے یہ کام کیا. اس لیے ہمیشہ اس چھوٹے سے جملے کو یاد کر لیجئے، اور ہمیشہ جب بھی مسجد میں آئیں، جب بھی مسجد سے نکلیں، ساری دعائیں بعد میں ابتدا کریں اس سے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، والسلام علی رسول اللہ، اور اللہ کی سلامتی نازل ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی میرے لیے دعا کرے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ مقام محمود کی دعا جو آپ مانگتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود پر کھڑا کر دیں، آپ کو نصیب کریں. آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص میرے لیے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عنایت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت لہ شفاعتی، میرے ذمے ٹھہرا گئی، میں تمہارے لیے اللہ سے بات کروں گا، اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا تمہاری. ایک سفارش یہ ہے کہ عقیدہ توحید میں خلل ڈالتی ہے کہ اللہ پہ کوئی جبر کر لے، والعیاذ باللہ یہ کفر ہے. اس طرف تو جانا ہی نہیں چاہیے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فرمایا ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرنا چاہیں تو کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑ لے، اور اگر ہم آپ کو کچھ دینا چاہیں فلا راد لفضلہ، کون ہے جو مجھے روک سکے کہ میں آپ پہ مہربانی نہ کروں. اور ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مہربانی سے خود کہے بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے. یہ ہے شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو حکم ہوگا کہ اچھا آپ مانگیے، آپ کیا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اللہ سے عرض کروں گا اے پروردگار بندوں کا حساب شروع فرما دیں. لوگ بڑی تکلیف میں. اللہ پہ کوئی جبر، عقیدہ بھی ٹھیک رکھ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، ان کی محبت، ان کے ساتھ تعلق یہ بھی ٹھیک رکھے. اس لیے دوسری دعا یہ جب نماز شروع ہوتی ہے، حنفی فقہا نے اسے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں میں ایسے کرتے تھے. خود احناف میں کچھ قائل ہیں کہ فرض میں بھی، اور شافعی وغیرہ تو اس کے قائل ہیں ہی، اور دیگر ائمہ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں نماز سے پہلے کہتے تھے اللہم انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا خلق السماوات فاطر السماوات والارض، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا جس ذات نے اس آسمان و زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا فرمایا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، 4 چیزیں، اللہ میری زندگی، میری موت
میری نمازیں اور میری قربانیاں سب کی سب تیرے لیے ہیں۔ بندگی کی انتہا ہے کہ نہ میں کسی کے لیے قربانی دیتا ہوں، نہ کسی کے لیے سجدے کرتا ہوں، اور اللہ میں اپنی زندگی اور موت کسی کو معبود نہیں مانتا۔ معبود حقیقی بھی تو ہے، میرا مسجود بھی تو ہے، میرا محبوب بھی تو ہے، اور میرا مقصود بھی تو ہی ہے۔ للہ رب العالمین لا شریک لہ، اللہ میں صاف کہہ رہا ہوں کہ تیرے علاوہ اللہ کوئی نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں کہیں سجدوں کے لیے نہیں جاتا، کسی کی نظر پیش نہیں کرتا، نظر بھی تیری اور نیاز بھی اور سجدے بھی، اور میری ساری دعائیں تجھ سے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اللہ مجھے اسی کا حکم آپ نے دیا ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تجھے جتنے بھی کائنات میں لوگ خدا تسلیم کرتے ہیں، اللہ میں بھی ان میں سے تیرا ایک عاجز بندہ ہوں۔ ایک جگہ آیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ پہلے نمبر کا فرما بردار تیرا، اور تیرے لیے سرنڈر کر جانے والا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ اس دعا کے متعلق آئندہ انشاءاللہ بات کریں۔